سندباد جہازی، یہ نام سنتے ہی ذہن میں مہم جوئی، کبھی نہ ختم ہونے والی مصیبتیں اور ساتھ ہی ایک ناقابل یقین قسمت کی تصویریں بن جاتی ہیں۔ تو چلیں اس کلاسک کہانی کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ اور کہانی کی شروعات سندباد کے اپنے الفاظ سے ہوتی ہے۔ وہ اب بغداد کا ایک بہت بڑا امیر آدمی ہے، لیکن اپنے دوستوں کو بتاتا ہے، ایک وقت تھا جب میں بھی غریب اور بے سہارا تھا۔ میری زندگی میں خوشی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ یہ واضح کر دیتا ہے کہ یہ دولت اسے بیٹھے بٹھائے نہیں ملی، بلکہ اس کے پیچھے ناقابل تصور آزمائشیں اور مصیبتیں ہیں۔ تو یہ داستان شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ کسی طوفانی سمندر سے نہیں، بلکہ بغداد کی ایک شاندار حویلی سے۔ دور ہے خلیفہ ہارون الرشید کا۔ یہاں ایک عمر رسیدہ سندباد بیٹھا اپنی کہانی سنا رہا ہے۔ وہ قصہ کہ کیسے اس نے صرف 3000 درہم سے، جو اسے اپنا گھر بیچ کر ملے تھے، اپنی زندگی کو ایسی داستانوں میں بدل دیا جو آج تک سنائی جاتی ہیں۔ اچھا، تو چلتے ہیں اس کے پہلے سفروں کی طرف، اور یہاں ہمیں اس کی زندگی کا ایک عجیب، بلکہ کہنا چاہیے کہ ایک سفاکانہ پیٹرن نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے سفر، پھر تباہی، اور اس کے بعد ناقابل یقین خزانہ۔ یہ ایک طرح کا چکر تھا، ایک سائیکل جو بار بار دہرایا جاتا تھا۔ پہلا قدم، بغداد میں بیٹھے بیٹھے بے چینی ہوتی اور سفر کا شوق جاگتا۔ دوسرا قدم، سمندر میں کوئی نہ کوئی خوفناک آفت آ پڑتی۔ اور تیسرا قدم، ایک معجزاتی طور پر جان بچتی اور واپسی پر وہ پہلے سے بھی زیادہ امیر ہو چکا ہوتا۔ یہ ایک عجیب مگر خوفناک سلسلہ تھا۔ ذرا ان کہانیوں کے تخیل کا پیمانہ تو دیکھیں۔ پہلے سفر میں ایک جزیرہ اصل میں ایک بہت بڑی مچھلی نکلتا ہے۔ دوسرے سفر میں وہ ایک دیو ہیکل رخ پرندے کے ذریعے ہیروں کی وادی سے نکلتا ہے، اور تیسرے سفر میں ایک آدم خور یک چشم دیو سے مقابلہ ہوتا ہے۔ مطلب ہر کہانی پچھلی سے زیادہ حیران کن ہے۔ لیکن جیسے جیسے سندباد کے سفر آگے بڑھتے گئے نا، اس کی آزمائشیں بدل گئیں۔ اب اس کا سامنا صرف دیووں اور راکشسوں سے نہیں تھا، بلکہ عجیب و غریب انسانی رسم و رواج اور نفسیاتی ہولناکیوں سے تھا۔ اس کا چوتھا سفر دیکھیں۔ جہاز تباہ ہوا، وہ ایک جزیرے پر پہنچا، وہاں اس کی شادی ایک مقامی شاہی خاندان میں ہو گئی۔ سب ٹھیک چل رہا تھا کہ اس کی بیوی بیمار ہو کر مر گئی، اور تب اسے وہاں کے ایک ہولناک رواج کا پتہ چلا کہ جب میاں یا بیوی میں سے کوئی ایک مر جائے تو دوسرے کو بھی اس کے ساتھ زندہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو سوچے ذرا، سندباد مردوں کے ساتھ ایک غار میں زندہ دفن ہے، آس پاس بے شمار دولت اور جواہرات ہیں، لیکن ان کا کیا فائدہ؟ مگر یہاں بھی اس کی حاضر دماغی کام آئی۔ اس نے ایک جنگلی جانور کو ایک دراڑ میں جاتے دیکھا، اس کا پیچھا کیا اور سمندر تک پہنچنے کا راستہ تلاش کر ہی لیا۔ اور پھر آتا ہے اس کا 5واں سفر اور سمندر کے بوڑھے کا مشہور قصہ۔ بظاہر ایک کمزور، لاچار بوڑھا آدمی جسے دریا پار کرنے میں مدد چاہیے تھی، لیکن جیسے ہی سندباد نے اسے کندھوں پر بٹھایا، وہ ایک ایسی عفریت نکلا جس نے سندباد کو اپنی گرفت میں لے لیا اور اسے اپنی سواری بنا لیا۔ ایک نیکی کا کام ایک ڈراؤنے خواب جیسی غلامی میں بدل گیا۔ اور یہاں سے فرار کیسے ممکن ہوا؟ ایک بار پھر سندباد کی ذہانت سے۔ اس نے پھلوں کو سڑا کر ایک قسم کی شراب بنائی، اس مخلوق کو پلائی، اور جب وہ نشے میں دھت ہو گئی تب جا کر اسے اپنی جان چھڑانے کا موقع ملا۔ یعنی اس نے اپنی عقل سے آزادی کا ہتھیار خود بنایا۔ اب چلتے ہیں اس کے آخری سفر کی طرف۔ یہاں کہانی ایک نئے موڑ پر پہنچتی ہے۔ اب بات صرف جان بچا کر بھاگنے کی نہیں، بلکہ کچھ گہرا سمجھنے کی ہے۔ یہ سفر اس کی زندگی کے شاید سب سے برے دور سے شروع ہوتا ہے۔ اس بار کوئی قدرتی آفت نہیں آئی، بلکہ اسے قزاقوں نے پکڑ لیا، غلام بنا کر بیچ دیا اور ہاتھیوں کا شکار کرنے پر مجبور کر دیا تاکہ ان کے قیمتی دانت حاصل کیے جا سکیں۔ پھر ایک دن کچھ بہت ہی عجیب ہوا۔ جن ہاتھیوں کا وہ شکار کر رہا تھا، ان کے ایک پورے غول نے اس کے درخت کو گھیر لیا، اسے جڑ سے اکھاڑا اور سندباد کو اپنی سونڈوں پر اٹھا کر کہیں لے جانے لگے۔ لیکن ان کا ارادہ کیا تھا؟ بدلہ لینا یا کچھ اور؟ وہ ہاتھی اسے کچلنے نہیں، بلکہ اپنے قبرستان لے کر گئے، ایک ایسی وادی جو ان کے مرے ہوئے ساتھیوں کے ہاتھی دانتوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ ان کا خاموش پیغام تھا: ہم جانتے ہیں تم ہمیں کیوں مارتے ہو، تمہیں ہمارے دانت چاہیے۔ یہ دیکھو، یہاں ان کا ڈھیر لگا ہے، جو مر گئے ہیں ان کے دانت لے جاؤ، بس جو زندہ ہیں انہیں چھوڑ دو۔ یہ جانوروں اور انسان کے درمیان رابطے اور ہمدردی کا ایک ناقابل یقین لمحہ تھا۔ تو زندگی بھر کی اس بھاگ دوڑ اور افراتفری کے بعد سندباد آخرکار ہمیشہ کے لیے بغداد لوٹ آیا، اور یہاں اس کی کہانی مکمل ہوتی ہے۔ 7 سفر،
कल 7 ऐसे सफ़र जिन्होंने इंसानी हिम्मत, किस्मत और जहानत की हर हद को परखा। और यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इसकी आखिरी और सबसे बड़ी दौलत किसी छुपे हुए खजाने से नहीं मिली, बल्कि ये रहमदिली के एक अमल के नतीजे में दिया गया एक तोहफा था। वो गुलामी से आज़ाद हुआ, हाथियों का पैगाम लेकर घर वापस आया और उसने एक कसम खाई कि अब वो कभी सफ़र नहीं करेगा। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, सिंदाबाद की किस्मत कैसी थी? क्या वो बदकिस्मत था कि उस पर बार बार ऐसी मुसीबतें टूटती रहीं, या फिर वो खुशकिस्मत था कि हर बार हर नामुमकिन सूरत हाल से न सिर्फ जिंदा बच निकला बल्कि पहले से भी ज्यादा दौलतमंद होकर लौटा? ये एक ऐसा सवाल है जो उसकी कहानी को हमेशा दिलचस्प बनाए रखता है।